کی ہے، اور اگر جنرل باجوہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف اندر بیٹھے والے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ایک سازش کی، ایک حکومت کو نکالا اور ایک ڈاکوؤں کو لے آئے، تو یہ غداری ہوئی۔ اس میں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ غدار، یہ لفظ سخت ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، غدار، ٹریٹر، but that is exactly what General Bajwa has done. General Bajwa has committed treachery. He has partnered with America. انہوں نے امریکہ کے ساتھ کانسپریسی کی، ماسٹر مائنڈ کی، ایکسیکیوٹ کی۔ سوال میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں باجوہ صاحب، عام بات ہے کہ جنرل اعجاز امجد صاحب جو آپ کے سسر ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا مارشل لا نہیں لگائیں گے، ان کو نہیں نکالیں گے، اور اس کے جو ایک وٹنس ہیں، جگہ مجھے یہ ساری مجھے پرسنلی چیزیں پتہ ہیں، ان کے وٹنس شجاعت عظیم صاحب تھے، اور اس شجاعت عظیم کے لفظ تھے یار مروا تو نہیں دو گے، ہاں کہ، اور یہ جو بالکل ہی ایک مطلب ان کی پی ایم اے میں ان کا نک نیم تھا بغلول، مجھے کہنا نہیں چاہیے، but this was his nickname, that is what his reputation was۔ ان کو آپ نے بنا دیا۔ جنرل باجوہ کو مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو باہر بھجوایا ہے کہہ کے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کیوں بھجوایا، اور آپ کو پتا تھا اس نے واپس نہیں آنا۔ فضل الرحمان قسم کہتا ہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے جگہ میرے سامنے جنرل باجوہ کو رکھو، فیض حمید کو بٹھاؤ، میں ان سے کہوں گا آپ لوگوں نے مجھے نہیں کہا تھا پہلا دھرنا کرنے کے لیے۔ چیف اپوائنٹ ہوتا ہے، اور جنرل باجوہ نے 3 چینج کیے ہیں، رضوان اختر کو، عاصم منیر کو، اور یہ ابھی اس کو فیض حمید کو۔ پہلے 2 میں وہی پروٹوکول ہوا، 3 نام گئے، عمران نے سلیکٹ کیا، چاہے باجوہ کے کہنے پہ کیا ہو کہ بھائی ابھی اس کو کر دو۔ یہ جب وقت آیا، اس سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے لکھا نہیں، اس سے پہلے پی ایم عمران کے پاس کچھ ایسی ایویڈنس آیا تھا کہ جنرل صاحب شہباز شریف کے ساتھ بات چیت شروع کر دی تھی بیک چینلز میں، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی جو ان کو علم تھا۔ انہوں نے جب ان کو کنفرنٹ کیا تو ان کی بہت آپس میں وہ جو کہتے ہیں نا ٹف ٹاک ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا جی کہ میرے پاس تو یہ لوگ سب لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور یہ پرانے سمر کی بات ہے، جب وہ کہتا ہے نا مجھے جون سے ہی پتا تھا، تو یہ بات وہاں سے شروع ہوئی۔ تو اب جنرل صاحب باجوہ صاحب کو بھی یہ پتا چل گیا کہ یہ بات چیت آئی ہے ان کے پاس یا تو آئی بی کے تھرو یا آئی ایس آئی کے تھرو، چانسز ہیں کہ آئی ایس آئی کے تھرو آئے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ فیض حمید کو نکالو، بیکاز فیض از ناؤ مور لوئل ٹو دا پرائم منسٹر دین ہی از ٹو دی آرمی چیف، اور فیض کو ہونا بھی چاہیے، آئی ایس آئی کا چیف جو ہے وہ پی ایم کو رپورٹ کرتا ہے، آرمی چیف کو نہیں کرتا، آئی مین ٹیکنیکلی۔ تو ہوا یہ کہ ان کا ہو گئی، پیچا پڑ گیا۔ جب پیچا پڑا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں چینج کروں گا، آپ اس کو رہنے دیں۔ عمران کو پتا تھا کہ اگر میں نے فیض گیا تو میری جو ایک انسائٹ ہے انٹو واٹ از ہیپننگ وہ ختم ہو جائے گی، وہ اپنے سروائیول کے لیے کر رہا تھا فرینکلی۔ تو جھگڑا ہو گیا، انہوں نے بڑی کوشش کی، میں چھوٹی بات کرتا ہوں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح وہ نہیں رہے، پھر اینڈ میں عمران گیو ان۔ آپ تو آلریڈی آپ کے ہاتھ رنگے گئے تھے، جنرل باجوہ واز آلریڈی ان پلے ٹو گیٹ ریڈ آف عمران اسٹارٹنگ لاسٹ سمر۔ مجھے یہ بتائیں، علی وزیر، منظور پشتین، اتنی انہوں نے فوج کو گالیاں دی، اتنا برا بھلا کہا کہ فوج کہتی تھی جی ان کو تو جو ہے نا قتل کر دو، ان کو تو لٹکا دو۔ انہیں 2 کو لائے، اور وہ جو 2 ووٹ زیادہ پڑے ہیں نا 174، وہ ان 2 بندوں کے ووٹ، امیجن کریں۔ اور علی وزیر جیل میں تھا، جیل سے نکال کے لائے، تو کس کے پاس اتنی طاقت تھی؟ اس وقت تو وزیر اعظم تھا ہی کوئی نہیں۔ Who had the power؟ فوج کا۔ اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ یونٹی آف کمانڈ ہے، ڈسپلن بہت زبردست ہے، تو سپہ سالار کے خلاف نہیں جاتی، اگر جاتے تو اس وقت تک خانہ جنگی ہو چکی ہوتی کافی پہلے سے۔ لیکن یہ ایک کلونیل ایتھوس ہے، یہ میں نے اپنے پچھلے 2 آرٹیکل میں کہی، یہ کلونیل ایتھوس ہے دیٹ یو آر آنسریبل ٹو ون مین۔ آپ ایک آدمی کی نوکری کرتے ہیں، آپ ملک کی نہیں کرتے، آپ نیشن کی نہیں کرتے، آپ ایک فرد واحد کی نوکری کرتے ہیں، جو بھی آ کے بیٹھ گیا وہاں چیف کی گدی پہ، وہ جو مرضی کرے، کالا کرے، سفید کرے، برا اچھا کرے، ہم اس پہ سرنگو جاتے، نہیں ہونا چاہیے یہ۔ ہمیں اس غلامی سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہ فوج جو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یار ہمارے دشمن ہیں، ہمیں دشمنوں سے بچاؤ، ہم نے اس لیے اس فوج کو مضبوط نہیں کیا، اپنا پیٹ خالی نہیں کیا، اپنے آپ کو مارا نہیں، اپنے آپ کو غریب 60% غریب غربت اس لیے نہیں کی کہ ایک فرد واحد فوج کا سپہ سالار آ کے ایک غیر ملک کے ساتھ قد جوڑ کر کے
اور ایک جو ہماری اچھی بلی چلتی حکومت، اب آپ لک ایٹ دا اکنامک سٹیٹسٹکس، اچھی بلی جھکی حکومت کو نکال باہر پیا اور لٹیروں کو راہ کے رکھ دیا. یہ اس میں کہاں یونٹی آف کمانڈ اور کہاں ڈسپلن اور کہاں نیشن؟ ہمارے جو فوجی ہیں نا، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمیں ایک رومانس ہے فوج سے. جی ہماری انسٹیٹیوشن ہے، اس نے ہمیں پالا، اس نے ہمیں پوسا، اس نے ہمیں پڑھایا. او بھائی، یہ قوم نے تمہیں پالا پوسا، یہ قوم کے پیسے سے تم وردیاں پہنتے ہو، یہ قوم کے پیسے سے تمہارے گھر اور دیے چلتے ہیں، یہ قوم کے پیسے سے تمہیں تنخواہیں ملتی ہیں، اور یہ فوج کا فرض ہے سیکریفائز کرنا پاکستان کے لیے. میں نے فوج جوائن کی تھی سوچتے سمجھتے ہوئے کے لیے کہ شاید ایک دن آئے گا کہ مجھے سپریم سیکریفائز دینی پڑے.